السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے علاقے کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو صرف رہائشی بستی نہیں تھا بلکہ ایک مکمل تہذیبی، ثقافتی اور تفریحی دنیا اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ یہ ہے ناظم آباد، وہ ناظم آباد جہاں کبھی شامیں صرف گزارا نہیں تھی بلکہ جیتی جاتی تھیں، جہاں خاندان کے خاندان خوشی خوشی تیار ہو کر سینما گھروں کا رخ کرتے تھے، جہاں فلم صرف فلم نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک تہوار ہوا کرتی تھی۔ ناظم آباد کے قیام کے بعد یہاں کے لوگوں کی تفریح کا ایک بڑا ذریعہ سینما گھر تھے۔ ایک وقت تھا جب سینما جانا ایک خاص موقع سمجھا جاتا تھا۔ گھر کے بڑے، بچے، نوجوان، خواتین سب مل کر فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ یہ تفریح نہ تھی بلکہ یہ ایک سماجی روایت تھی، ایک ثقافتی رنگ تھا، ایک ایسا لمحہ تھا جو پورے ہفتے کی تھکن اتار دیتا تھا۔ 1950 اور 1970 کی دہائی ناظم آباد میں کئی مشہور سینما گھر قائم ہوئے۔ یہ سینما گھر صرف عمارتیں نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ لوگوں کے جذبات، خوشیاں، یادیں اور کہانیاں جڑی ہوئی تھیں۔ ناظم آباد نمبر 1 میں ریکس سینما موجود تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ریکس نہیں ریلیکس سینما تھا۔ یہ سینما اپنے وقت میں خاص معروف تھا اور یہاں فلم بینوں کا اچھا خاصا رش رہتا تھا۔ اسی طرح ناظم آباد نمبر 3 میں شالیمار سینما قائم تھا، جو اپنے دور کی ایک اہم تفریح گاہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر ناظم آباد نمبر 5 پاپوش نگر میں لبرٹی سینما واقع تھا، جسے ناظم آباد کا پہلا سینما گھر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لبرٹی سینما کی تعمیر ناظم آباد نمبر 4 کے رہائشی منظور الحق کریمی نے کروائی تھی۔ یہ سینما جدید خطوط پر تیار کیا گیا تھا اور اس کا افتتاح 30 ستمبر 1955 کو ہوا تھا۔ سوچئے وہ وقت کیسا ہوگا جب ایک نئے علاقے میں اتنے جدید انداز کا سینما کھلنا لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ لبرٹی سینما صرف ایک ہال نہیں تھا بلکہ ناظم آباد کی ثقافتی شناخت کا حصہ بھی۔ ناظم آباد نمبر 1 کے قریب ایک اور اہم سینما نایاب سینما تھا۔ اسی علاقے سے ملحقہ جلال آباد میں مسرت سینما بھی موجود تھا۔ یہ سینما ایک خاص انداز رکھتا تھا کیونکہ اسے اوپن ایئر تھیٹر کہا جاتا تھا، یعنی کھلے ماحول میں فلم دیکھنے کا ایک الگ ہی لطف ہوا کرتا تھا۔ آسمان تلے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ فلم کا منظر، یہ تجربہ یقیناً آج کے بند ہالوں اور اسکرینوں سے بالکل مختلف اور یادگار ہوگا۔ صرف ناظم آباد کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی ایسے سینما گھر موجود تھے جہاں ناظم آباد کے رہائشی کثرت سے جایا کرتے تھے۔ مثلاً سائٹ ایریا کے آغاز میں چمن سینما اور ریجنٹ سینما واقع تھے۔ یہ دونوں سینما بھی ناظم آباد کے فلم بینوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ یہاں جانا، دوستوں سے ملنا، فلم دیکھنا، وقفے میں باتیں کرنا، باہر آ کر کہانی پر گفتگو کرنا، یہ سب اس زمانے کے خوبصورت معمولات تھے۔ سینما اس دور میں صرف فلم دکھانے کی جگہ نہیں تھے بلکہ یہ ایک سماجی میل جول کا مرکز بھی تھے۔ وہاں محلے کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے، خاندان اکٹھے وقت گزارتے اور بچوں کے لیے یہ ایک خوشی بھرا دن ہوتا تھا۔ کسی نئی فلم کی نمائش ہو تو گویا پورے علاقے میں ایک جوش پیدا ہو جاتا تھا۔ لوگ پہلے سے پروگرام بناتے، کپڑے تیار کرتے اور خوشی خوشی سینما پہنچتے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے جیسے معاشرہ بدلا، کمرشلزم بڑھا، نئی جدت آئی اور تفریح کے انداز تبدیل ہوئے، ویسے ویسے سینما گھروں کا وہ سنہرا دور بھی مدھم پڑ گیا۔ ناظم آباد صرف سینما گھروں کی وجہ سے مشہور نہیں رہا بلکہ یہ علاقہ پاکستان کی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کو کئی نامور شخصیات دینے میں بھی پیش رہا۔ یہاں سے تعلق رکھنے والے بہت سے فنکاروں نے فلم، ڈرامہ، موسیقی اور پروڈکشن کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان معروف شخصیات میں ندیم بیگ کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بے شمار یادگار کردار ادا کیے۔ زیبا جنہیں فلمی دنیا میں ایک خاص وقار حاصل رہا، نشو، فضل کریم فضلی اور مزاحیہ اداکاری کے بے تاج بادشاہ لہری بھی اسی علاقے سے نسبت رکھتے تھے۔ اسی طرح رفیق رضوی، نیئر سرحدی
جمیل ہاشمی، افشاں قریشی اور خیام سرحدی جیسے فنکاروں نے بھی اپنے فن کا جادو جگایا۔ پھر اگر فلمی دنیا کے اور نام لیں تو بدر منیر، اندلیب، غلام محی الدین، سنگیتا، کویتا، صوفیا، بانو، ریحانہ، سنبل، طلعت اور رتن کمار جیسے فنکار بھی اسی تہذیبی فضا سے جڑے ہوئے تھے۔ موسیقی کے میدان میں مہناز بیگم، روبینہ پروین اور نجم آرا جیسے نام قابل ذکر ہیں، جن کی آوازوں نے ایک زمانے کو اپنے سحر میں مبتلا کیے رکھا۔ ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے میدان میں بھی ناظم آباد نے بڑے نام پیدا کیے۔ قاضی واجد، ظہور احمد، معین اختر، شائستہ کیسر، جمشید انصاری اور عشرت ہاشمی جیسے فنکاروں نے اپنے فن کے ذریعے لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی۔ یہ علاقہ صرف رہائش کی جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول رکھتا تھا جہاں فن پنپتا تھا، خواب جنم لیتے تھے اور صلاحیتوں کا راستہ ملتا تھا۔ آج اگر ہم ناظم آباد کی پرانی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں کو دیکھیں گے تو شاید وہ پرانا شور، وہ فلمی پوسٹر، وہ سینما کی رونق اور وہ ٹکٹ کھڑکیوں کی چہل پہل دکھائی نہ دے، لیکن تاریخ کے اوراق میں، بزرگوں کی یادوں میں اور تہذیب کے داستانوں میں وہ سب کچھ آج بھی محفوظ ہے۔ ناظم آباد کی یہ سینما کلچر صرف ایک تفریح باب نہیں تھا، بلکہ یہ اس علاقے کی اجتماعی زندگی کا حصہ تھا۔ یہاں کے سینما گھر لوگوں کو ہنسانے، رلانے، خواب دکھانے اور ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ تھے، اور یہاں سے اٹھنے والے فنکاروں نے ثابت کیا کہ ناظم آباد صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ ایک ادبی، ثقافتی اور فنکارانہ درسگاہ بھی تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شہروں، محلوں، بستیوں کی ایسی تاریخ کو محفوظ کریں، کیونکہ جب ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں تو اپنی شناخت کے کئی رنگ بھی کھو دیتے ہیں۔ ناظم آباد کے سینما گھروں کی داستان اور یہاں سے جڑی فنکار شخصیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ماضی صرف بیتا ہوا وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری تہذیب کا سرمایہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا تعلق بھی ناظم آباد سے رہا ہے یا آپ نے ان سینما گھروں میں کبھی فلم دیکھی ہے یا آپ کے بزرگ ان جگہوں کی کوئی یاد سناتے رہے ہیں، تو یہ صرف ایک ذاتی یاد نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ثقافت کا حصہ ہے۔ ناظم آباد کے سینما گھر آج شاید موجود نہ ہوں، لیکن ان کی رونق، ان کا چرچا، ان کے باہر لگے پوسٹر اور ان کے اندر گونجتی تالیوں کی آوازیں آج بھی یادوں کے پردے پر چلتی ہوئی ایک خوبصورت فلم کی طرح زندہ ہیں۔